نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پروگرام کشف المحجوب اور میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیالوی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ گنج بخش، خزانے عطا کرنے والا، خزانے بخشنے والا۔ اللہ کے بندے کو، اللہ کے ولی کو یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ صفت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے نصیب ہوتا ہے۔ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ڈھیروں خصائص، کمالات، نسبی کمالات کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور ان اطاعت اور اتباع کے مراحل میں اخلاص اور اخلاص کے بعد اپنے آپ کو جب مرتبہ احسان پہ پہنچا لیتا ہے تو پھر حدیث قدسی کے مطابق بارگاہ رب العزت سے اسے یہ ایک انعام ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس خاص سٹیج پر، اس خاص مقام پہ اس بندے کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مفہوم کہ میری خاص قدرت، میرا خاص جلوہ، میری خاص شان اس بندے میں ظاہر ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھنا اس بندے کا ہوتا ہے لیکن خاص قدرت میری کار فرما ہوتی ہے۔ بظاہر پکڑنا اس بندے کا ہوتا ہے لیکن خاص قدرت میری کار فرما ہوتی ہے۔ تو بظاہر دینا، عطا کرنا اس بندے کا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اس کے اندر میری عطا اور میرا کرم شامل حال ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ بظاہر وہ عطا بندے سے مل رہی ہوتی ہے لیکن حقیقتاً وہ عطائے الہی کا مظہر اور اس کا نمونہ ہوتی ہے۔ اس عطا کا ایک مظہر اتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک میں وہ عظیم المرتبت ہستی جسے دنیا علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی افکار و تعلیمات اور آپ کی سیرت اور آپ کے نظریات، آپ کی تعلیمات پر مشتمل اور خزانہ علمی اور فکری کشف المحجوب، جس کے مضامین اور مطالب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حسب سابق 10واں باب ائمہ تابعین کا ذکر ہے اور مشہور تابعی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہے، اور ہمارے معزز مہمان ہمیشہ کی طرح علمی، فکری، روحانی اور کیو ٹی وی پر ایک اپنی خاص پہچان رکھنے والی معزز و محتشم ہستی حضرت علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ پروگرام یقیناً آپ ناظرین کے پیش نظر ہوگا اور ہم نے اس پروگرام کا اختتام حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک میں ایک خاص بات پر کیا تھا۔ صرف کنیکٹ کرنے کے لیے چھوٹی سی بات متصل کروں گا، وہ یہ کہ اعرابی اور دیہاتی آیا، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر پوچھا اور سوال یہ عرض کیا کہ صبر کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی لطیف تشریح فرمائی کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صبر وہ ہے جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور آلام میں کیا جاتا ہے، اور دوسرا صبر وہ ہے کہ جو اطاعت الہی پر اور نفسانی خواہشات کے خلاف کیا جاتا ہے۔ جب آپ نے صبر کی یہ تشریح ارشاد فرمائی، وہ عربی بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا انت زاہد ما رأیت ازہد منک،
آپ اتنے بڑے زاہد ہیں، اتنے بڑے متقی ہیں کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی اور کو اتنا متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دیہاتی کے منہ سے اپنی تعریف سنی تو اس کے جواب میں اپنے زہد کی وضاحت کرتے ہوئے جو اظہار عجز فرمایا، جو عجز و انکساری کا اظہار فرمایا ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان اپنی گفتگو کا آغاز اس اظہار عجز پر اور انکساری پر اور اس رویے پر کریں جو اپنی تعریف سن کر ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ جناب حضرت علامہ شکریہ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تذکرہ کے حوالے سے آج دوسرے پروگرام میں ہم حاضر ہیں، اور آپ نے جس قول کی طرف اشارہ فرمایا اس پہ ہم نے بات کی صبر کے حوالے سے، لیکن اس میں خاص نقطہ تھا جو حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کا رویہ تھا اس شخص سے اپنی تعریف سننے کے بعد۔ جی، انہوں نے کیا کیا؟ میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو قرآن پاک میں ڈھونڈیں جناب، تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں قرآن پاک کی کئی آیات ہوں گی جو انہوں نے ذہن میں رکھی ہوں گی، جس میں سے ایک مقام وہ ہے جہاں پر فرمایا گیا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اللہ اکبر، بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آپ تفسیر قرآن کے بہت بڑے ماہر امام تھے اور تعلق بالقرآن کے اندر بھی آپ کو درجہ امامت حاصل تھا، تو کئی اور بھی آیات آپ کے پیش نظر ہوں گی جس میں فرمایا گیا کہ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اپنی تعریف خود نہ کرو، سبحان اللہ، بلکہ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، سبحان اللہ جسے چاہتا ہے اسے قابل تعریف بناتا ہے۔ سبحان اللہ، جب اللہ کی نظر میں کوئی قابل تعریف ہو جاتا ہے پھر اس کی تعریف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مدح محمود ہے مفتی صاحب۔ جی، یہ جو عرابی نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، ایک ہے مدح بے جا کہ آپ وہ ہیں ہی نہیں اور کوئی آپ کو وہ کہہ رہا ہے، یا آپ اس کی تمنا کرتے یا ہیں، آپ اس کی تمنا خواہش کرتے ہیں، یا کرتے ہیں، شو کرتے ہیں، ظاہر شو کرتے کرتے ہیں ہیں۔ کہ میں وہ ہوں۔ جی، یہاں معاملہ عجیب و غریب ہے کہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ مقام زہد کے بادشاہ ہیں، سبحان اللہ، اور اس مرتبہ زہد پر فائز ہونے کے باوجود جب اپنی تعریف سنی تو اس پہ کیا ان کا رویہ ہے؟ عین نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ سبحان اللہ، بخاری شریف میں ہے، سبحان ایک شخص آیا، جیسے ادھر عرابی آیا ادھر بھی عرابی آیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا خیر البریہ، اللہ اکبر، سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص کہتا ہے یا خیر البریہ، تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دیکھیے، فرمایا ذاک ابراہیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرمایا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، اب سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی اس آیت، اس حدیث کے آئینے میں پھر ایک وہ حدیث جسے داتا صاحب بھی کشف المعجوب میں لائے ہیں، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اللہ اکبر، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا۔ سبحان اللہ، سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ نے وہی کیا جو قرآن و سنت کا تقاضا بھی تھا، نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عمل بھی تھا، عمل صحابہ بھی تھا۔ حضرت حسن بصری وہ ہستی ہیں جنہوں نے بے شمار صحابہ کرام کی صحبت اور مجلس پائی، سبحان اللہ، ان سے آپ نے علم سینہ بھی لیا، علم سفینہ بھی لیا، علم ظاہر بھی لیا، علم باطن بھی لیا، وہ سارے فیض و برکات سمٹ کے آپ کے اس جملے میں آ گئے کہ آپ نے اس کی نفی کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی، اور ایک ہوتا ہے ایسا اظہار عجز جس کے اندر تکلف بھی پایا جاتا، جی، جیسے اکثر ہم سنتے ہیں عام، نہیں جی میں تو بڑا ناچیز ہوں، نہیں خود جی اپنی ہم تو زبان بڑے، سے، جی ہاں جی خود ہاں، اپنی یہ جو زبان، رویہ ہے بظاہر اسے بڑی تواضع اور عاجزی سمجھا جاتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جی، جی، نہیں جی ہم تو لیکن وہ ناچیز، اس کے حقیقت اندر میں ہاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، یہ سمجھنا یہ بڑی باریکی اللہ ہے، اکبر، اور یہ کشف المحجوب جیسا ماخذ کسی کے سامنے ہو تو پھر اس کو یہ حقیقت کھل سکتی ہے کہ ہم بعض دفعہ عاجزی کرتے ہوئے بھی تکبر کر رہے ہوتے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، اظہار عجز کے اندر بھی ہمارے ہاں کہیں کہیں اظہار غرور تکبر ہوتا ہے، اور گھمنڈ کا شیڈ جو ہے وہ اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ نے کمال کیا، دلیل کے ساتھ بات کی جی، کہ بھئی میں اگر اتنا بڑا زاہد ہوتا جو تو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا زاہد تم نے دیکھا نہیں،
تو پھر میں تو جب اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہوں اور عبادت کر رہا ہوتا ہوں تو میرے پیش نظر تو جنت ہوتی ہے، اللہ اور میں تو جہنم کے خوف میں کبھی لرز رہا ہوتا ہوں۔ یہ ساتھ دلیل پیش کر دی آپ نے اپنی نفی کرتے ہوئے۔ اس طرح کا رویہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معراج عجز، سبحان اللہ تواضع کی معراج، سبحان کہ اس انداز سے تواضع کرنا کہ اس میں نہ اپنے نفس کی کوئی رعایت ہو، نہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تکلف ہو، نہ لہجے میں، نہ الفاظ میں، نہ رویے میں، اور پھر اس میں دلیل ہو۔ سبحان اللہ اپنے خلاف مفتی صاحب دلیل دینا یہ صرف کامل صوفی کر سکتا ہے، اللہ اکبر، ورنہ آپ دیکھتے ہیں اپنے دفاع میں تو لوگ بڑی دلیلیں دیتے ہیں، یا اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے نفس کے خلاف دلیل خود رکھنا اپنے پاس، یہ حسن بصری ہی کر سکتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایسی ہستی، پھر مجھے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ یاد آئے جب میں یہ قول پڑھتا ہوں حسن بصری رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان اور یہ انداز دیکھتا ہوں، شاگرد تو ظاہر ہے اساتذہ کو ہمیشہ اچھی نظر سے ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، مرید اپنے شیوخ کی کرتے ہیں۔ ان کو ایک محدث بیٹھے ہوئے تھے، حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری کی خدمت میں، تو کہنے لگے ارائیت مثلک، شاگرد جب متاثر ہوتا ہے روایت حدیث سے کہ علم حدیث کا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، صاحب فتح الباری بیٹھے ہوئے ہیں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، تو اتنا متاثر ہوئے ان کے علم سے، ان کی تحقیق سے، کہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے بھی کوئی اپنا مثل دیکھا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھیے مبالغہ بھی ہے اس میں، بجائے میں اپنے منہ سے آپ کی تعریف کروں، یہ بھی ایک انداز تعریف ہے، اس انداز سے مدح کرنا کہ ہم کیا آپ کی تعریف کریں گے، آپ خود ہی جو اپنی تعریف کریں وہ صحیح ہوگی، انہوں نے اس کی بھی نفی کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کی یہی آیت کریمہ جواب میں پڑھی، فلا تزکوا انفسکم۔ حضرت جو قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اللہ رب العزت نے کہلوایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی انما یوحی الیہ، انما یوحی الیہ، اس میں بھی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اظہار عجز ہے اسی پر اس کو معمول کریں گے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار عجز کی میں نے مثال دی ہے کہ ایک شخص آپ کو خیر البریہ کہہ رہا ہے، ساری مخلوق سے بہتر، تو آقا علیہ السلام کا اسوہ اور سنت اس میں ایک اور بھی ہے جس میں ایک بہت ہی ندرت ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ پوری امت کے تمام ائمہ کے لیے رہنمائی اور روشنی کا مینار ہے کہ اسے کسی بڑے کی طرف لوٹا دینا، اس کا مرجع اپنی ذات کو نہ بنانا۔ ایک تو ہے نفی کر دینا جی جو حضرت حسن بصری نے کی، لیکن آقا علیہ السلام نے اس میں ایک اور سنت بھی دی ساتھ، سبحان اللہ، کہ کسی بڑے کی طرف اسے لوٹا دو جب کوئی تمہاری تعریف کر رہا ہو، تو جو واقعی تمہاری نظر میں قابل تعریف صاحب مرتبہ اور صاحب منصب ہو تو اس مدح کو اپنی ذات کی بجائے دوسرے کی طرف لوٹا دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا رویہ تو قولاً بھی عملاً بھی ہمیشہ اظہار عز و تواضع پہ رہا ہے، انما انا بشر مثلکم میں بھی یہی کیفیت، لیکن اس رعایت کے ساتھ کہ ایک موقع پر تصحیح بھی کر دی کہ کہیں کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے، یہاں فرمایا انما یوحی الیہ بھی بتا دیا قرآن پاک کے اندر کہ فرق واضح رہے، منصب کا فرق واضح رہے کہ میں بشر اور رسول ہوں، عبدہ و رسول ہوں۔ اور دوسری طرف آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کی تصحیح فرماتے ہوئے فرمایا ایکم مثلی لست کہیتکم۔ اللہ اب وہ جہاں منصب مرتبے کی بات آتی ہے اور اس جہت رسالت کی بات آتی ہے تو اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں اس کی روشنی میں کہ جو شخص اپنے مقام و مرتبے کی نفی کر رہا ہو یا عجز و تواضع کا اظہار کر رہا ہو، وہ اپنے اوپر جو اللہ کے انعامات اور نعمتیں ہیں ان سے صرف نظر نہ کرے۔ مفتی صاحب اس میں ایک بڑی باریکی ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی جو نعمت ہے اس کا شعور بھی ہو، ادراک بھی ہو، پتہ بھی ہو کہ میرے مالک نے مجھے کمال سے نوازا ہوا ہے، اور پھر اس کی نفی کر رہا ہو پورے اخلاص کے ساتھ، تو یہ کمال زہد ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، اخلاص اور اظہار عجز، اس کی ایک مکمل تعبیر اور تصویر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو اصل میں مستعار ہے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مزید بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم آفٹر دا بریک۔ معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اسلوب کے مطابق آپ کے سیرت کے ذکر کے بعد آپ کے اقوال کی طرف آتے ہیں، اور آپ کا ایک بڑا عظیم المرتبت قول
جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان صحبت الاشرار تورث الظن بالاخیار، کہ بدبختوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ حضرت بڑا فکر انگیز اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس میں ایک تو آپ جو صحبت ہے، مجلس ہے جی، اور اس پر تھوڑی سی گفتگو ارشاد فرمائیں، اور ساتھ جو برے لوگوں کی صحبت کے نتیجے میں جو نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے جی، اس پر روشنی ڈال کے میں ساتھ ہی چاہوں گا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس وقت کی تھوڑی سی منظر کشی بڑے خوبصورت پیرائے میں ذکر فرمائی ہے، اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو صحبت کی اہمیت کا اور بری صحبت کا جو ایک بڑا نقصان ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہی ہو جائے۔ جی، بہت شکریہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کا جو قول داتا صاحب لائے ہیں، آپ نے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پروگرام میں کہ ان کے اشارات بڑے لطیف ہیں۔ جی، یہ ان لطیف اشارات میں سے ہے ایک لطیف یہ اشارہ قول، یہ جو ہے ایک کوزے میں دریا بند ہے، جی، اتنا جامع قول ہے کہ پورا تصوف اس میں سمٹ گیا۔ سبحان آپ جانتے ہیں کہ ہم صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ جی، لفظ صحابی سبحان اللہ، صحبت سے، صحبت سے، صحبت وہ چیز ہے کہ جو عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیتی ہے، واہ واہ، جو ابن ابی قحافہ کو صدیق اکبر بنا دیتی ہے، بے شک، جو عثمان بن عفان کو ذو النورین بنا دیتی ہے، بے شک، جو علی ابن ابی طالب کو شیر خدا اور باب مدینۃ العلم بنا دیتی ہے۔ بے شک، اب ہمارے لوگوں کو تو مسلمانوں کو رئیس امت کے ہر فرد کو صحبت کی اہمیت کا اندازہ اسی ایک بات سے لگا لینا چاہیے کہ صحابی ہونا اور تابعین کا چونکہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر صحابی وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل رہی ہے، تابعی وہ ہے جسے صحابی کی صحبت مل رہی ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام صرف دیکھیے صحبت صرف صحبت سے جڑا ہوا کی، اور جسے یہ صحبت نہیں ملی ہے اور یہ مجالست اور یہ موانست نصیب نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ زہد و تقویٰ کے جس مرتبے پہ مرضی پہنچ جائے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ اور جسے کسی صحابی کی مجالست اور صحبت نہیں ملی ہے، وہ جتنا ہی بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو جائے وہ تابعی نہیں ہو سکتا، تابعیت کی فضیلت اسے نہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ صحبت کتنی تاثیر رکھتی ہے اپنے اندر، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی تحقیق کا اور ان کے مشاہدے کا نچوڑ ہے یہ قول کہ ان صحبت الاشرار تورث الظن بالاخیار، بتا رہے ہیں بری صحبت کے سائیڈ ایفیکٹس، جی، بری صحبت کے برے اثرات۔ عام تاثر یہ ہے کہ بری صحبت سے بندہ برا ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف اس کا میلان بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ جو بات فرمائی جا رہی ہے یہ اتنی باریک ہے، اس کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، اعتقاد سے ہے، جی، عقیدے سے ہے، اور عقیدہ ایمان ہوتا۔ جی، ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایسی بری صحبت میں بیٹھ جائیں جہاں آپ بدعمالیوں میں پڑ جائیں، فسق و فجور میں پڑ جائیں، اور ایک ایسا ہے کہ آپ خدا نخواستہ کسی ایسی صحبت میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کا براہ راست ایمان اور عقیدہ ہی خطرے میں پڑ جائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یک زبانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، ایک طرف 100 سال کی بیریا عبادت اور ایک طرف اولیاء اللہ کی صحبت، صالحین کی اور نیکوں کی صحبت، اس کے اپنے اثرات اور برکات، اور جو بدوں کی صحبت ہے اس کے پھر اپنے برے اثرات، دونوں پہ بات ہوئی قرآن و سنت کے اندر۔ ہمیں حکم ہوا کہ کونوا مع الصادقین، جی، سچوں کے ساتھ رہو۔ اہل سے لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ جی جھوٹ کیسے چھوڑیں، سچ کیسے بولیں؟ اس سے آسان نسخہ کوئی نہیں ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ، آپ سچ بولنے والے بن جائیں۔ جی، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو وہ رات کو کبھی سچا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ واہ واہ واہ، دن میں جھوٹ بولتا رہا ہے، دن میں جھوٹوں اور بدوں کی صحبت میں رہا ہے، رات کو کبھی صالح اور اچھا خواب نہیں، وہ جھوٹا خواب، جھوٹ بولنے والے کا خواب بھی جھوٹا ہوگا، واہ واہ، اور جو سچا ہوگا، صدق والا ہوگا، صداقت والا ہوگا، اس کے خواب بھی سچے ہوں گے، صداقت والے ہوں گے، اس کی سوچ صالح ہوگی، اسی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔
اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تبصرہ ہے اس میں سمجھتا ہوں وہ حاصل ہے. جی آپ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کے آپ یہ بات قول فرماتے ہیں حضور داتا صاحب رحمہ اللہ 1000 سال پہلے اپنے دور کے بارے میں کہہ رہے جی ہیں کہ موجودہ دور کے لوگوں کے بالکل موافق حال ہے. اس میں سمجھتا ہوں حضور داتا صاحب نے ایک باطنی مرض کی تشخیص فرمائی ہے. جی کیونکہ وہ باطنی مرض پیدا ہوتا ہے بدوں کی صحبت سے، جی اشرار کی صحبت سے. وہ کیا ہے کہ وہ آپ کو اچھوں سے بدگمان کر دیتا ہے، نیکوں سے اور صالحین سے. تو آپ فرما رہے ہیں اس قول کی شرح میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کہ موجودہ دور کے لوگ یعنی عوام الناس یہ جس وقت رسمی صوفیوں کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، جو صوفیوں کے لبادے میں ہیں. بالکل میں توجہ دلا دوں، تصوف کے باب میں داس صاحب نے جی ہاں 3 کیٹیگریز فرمائی. جی ان میں ایک کہتے ہیں صوفی ہے، ایک متصوف ہے، ایک مستصوف ہے. جی 3 کیٹیگریز. تو اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. گویا صاحب کشف المحجوب جو ہیں نہ صرف امام تصوف ہیں بلکہ خود تصوف کے بہت بڑے نقاد بھی ہیں. جی اور آپ کی نظر ہے ان کمزوریوں پر جو گدڑی پوش صوفیہ کرام اپنے ایک لبادے کے اندر اس قسم کی چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں جو بالکل تصوف کے خلاف ہے. کہ آج جو شخص تصوف سے وابستہ ہے، جس کی وضع قطع صوفیانہ ہے، جو کہیں کوئی نسبت رکھتا ہے کسی یا شجرے کسی نہ سے کسی مشہور یا صوفی کے کسی ساتھ اس کی سلسلے نسبت سے، ہے. تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم اپنے کسی بھی رویے اور پہلو سے اپنے بزرگوں کی بدنامی کا باعث تو نہیں بنا. مجھے علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے. تو یہ ہے وہ جس کی طرف داتا صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہاں ہمیں رک کے سوچنا ہے کہ یہ کوئی آج کل ہی یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئیں. 1000 سال پہلے یہ آپ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. تو سمجھنا ہے اس موقع پر کشف المحجوب کے آئینے میں ہم نے جھانکنا ہے، جی خود بھی جھانکنا ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے کہ آئیے اس میں اپنے ظاہر و باطن اور اپنے قول و فعل کو پیش کیجئے، اس کسوٹی پہ پرکھیے. اسی لیے تو اس کا نام کشف المحجوب ہے. جی اسی لیے تو محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اسے مرشد کہتے ہیں کہ یہ مرشد کا کام دے گی. اور یہی وہ مقامات ہیں کشف المحجوب میں جو بڑے اہم ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ ان کے قولی اور ان کے فعلی اور ان کے اعتقادی امور جو ہیں ان میں خرابیاں دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ کا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہوگا جی جیسے آج ہوتا ہے. جی جی جو معترضین ہیں، منکرین ہیں، وہ کن کی مثالیں پیش اللہ کوئی ہے بڑے سے بڑا ماں کا لال جو تصوف پہ تنقید کرنے والا؟ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں وہ حسن بصری پہ انگلی اٹھائے، اللہ اکبر. وہ سعید بن مسیب پہ بات کرے، وہ حضرت خواجہ بلکہ حضرت آپ کی اجازت سے اس میں اضافہ کر لیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی افکار، نظریات، جی بلا شبہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب اسلاف سے لے کے جی تمام 5ویں صدی ہجری تک یا 6ٹھی صدی ہجری تک آ جائیے تو آپ کو ایک ایک فرد پوری جماعت ملتا ہے بے شک اور روشنی کا ایک مینار ہے. اس اپنی کتابوں کی روشنی میں، اپنی ذات کی حیثیت، اپنے کردار میں، اپنے مریدین میں، ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد جو ان سے فیضیاب ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں جیسے پھل سے درخت کا پتہ لگتا ہے، جی جی ایسے ہی مرید سے شیخ کا پتہ لگتا ہے، سبحان جس درخت کا وہ پھل ہے. تو حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی گویا نشاندہی فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط اور اتہام ہے، بلکہ صوفی تو ہوتا ہی وہ ہے جن کے تمام افعال اطاعت الہی کے مطابق ہوتے ہیں. ان کی زبان کلام حق اور ثمر محبت حق حاصل کرنے پر کھلتی ہے. ان کے ضمیروں میں خالص محبت الہی بھری ہوئی ہوتی ہے. ان کے کان سماع حق کے محل اور حقیقت نیوش ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں مشاہدہ جمال یار کے لیے کھلی ہوتی ہیں. ان کی تمام سعی و کوشش حصول اسرار خفیہ پر ہوتی ہے اور وہ راز مخفی کے دیکھنے میں مجاہدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں اگر کوئی قوم ایسی ظاہر ہو جائے کہ صوفیہ کے زمرہ میں مل کر ان کی سی رفتار و گفتار میں خیانت کرے تو ان کی خیانت کا اثر ان پر ہی پڑے گا، نہ ان احرار جہان اور سادات زمان پر. اب اگر کوئی شخص بد عقیدگی سے زبان کھولتا بھی ہے تو فرماتے ہیں جو اہل حق صوفیہ ہیں ان کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا. جی ہوگا کیا کہ وہ لوگ جو
بروں کی صحبت میں بیٹھے ہیں ان کی وجہ آپ نے جو تشخیص فرمائی ہے، وجہ ہوتی کیا ہے؟ کوئی بری صحبت کی طرف کھنچتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں یاد رکھو جو شریر لوگوں سے صحبت رکھے گا وہ اپنی شرارت نفس کے ماتحت ہے۔ یہ آپ کا جو فرمان بڑا اہم ترین یہ نقطہ بڑا ہے۔ تشریح والا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حضرت میں چاہوں گا کہ ان صحبت الاشرار کی جو منظر کشی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، تو ان اشرار سے مراد جی کہیں وہی تو نہیں جن کا حلیہ جی حضور بلا داتا صاحب شبہ، رحمۃ اللہ بلا علیہ شبہ نے وہی لوگ ہیں، وہی لوگ یہی ہیں، سمجھنا ہے، یہی سمجھنا ہے، اس قول میں یہی چھپی ہوئی بات ہے، چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے حضرت رومی فرماتے ہیں بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نہ باید داد دست، کہتے ہیں کبھی کبھی ابلیس بھی آدم کے لبادے میں آ جاتا ہے، تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دیا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک تو اشرار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اعلانیہ گناہوں میں مبتلا جی ہیں، ہاں، وہ تو ان کی، عوام الناس میں جو عوام فسق و الناس فجور میں جو مبتلا فسق و لوگ ہیں، فجور، یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ معزز ناظرین، بڑا ایک تربیتی اور اصلاحی نقطہ جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان ان صحبت الاشرار تورث الظن بالاخیار سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس نقطے پر تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اسٹے ود اس، ویل کم بیک سون۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، کشف المحجوب اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تشریحات حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی۔ حضرت ان صحبت الاشرار تورث الظن بالاخیار کہ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے، یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں ان کے اندر جائے گا تو پھر تو وہ انہی گناہوں میں مبتلا ہوگا، لیکن اشرار سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشرار ان لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ جو تصوف اخیار کے روپ میں اشرار ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل یہ لفظ، جو اخیار کے روپ میں اشرار ہیں ان کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ ان اشرار کی جو صحبت ہے وہ تمہیں اخیار سے بدظن کر دے گی، کہ شاید بلا شبہ داتا صاحب بھی ایسے ہی تھے، سبحان اللہ، شاید پیر مہر علی شاہ صاحب بھی ایسے ہی تھے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ العظیم۔ تو یہ اس پر تھوڑا سا یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے جی درجہ امامت۔ قول سیدنا حسن بصری کا ہے، کمنٹ صاحب کشف المحجوب سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے ہیں، ہم تو جو اس کے نتائج بن رہے ہیں یا سمجھ آ رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ، مجھے یاد آئے مفتی صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بد عقیدہ شخص کی صحبت، جی، ایک بد مذہب کی صحبت، جی، فرماتے ہیں بدتر از صحبت صد کافر است۔ اللہ اکبر، اللہ، مفتی صاحب، 100 کافر کی صحبت ایک مسلمان کے لیے اتنی مضر اور نقصان دہ نہیں ہے جتنی کہ ایک چھپے ہوئے پوشیدہ ایسا شخص جو بد مذہب و بد عقیدہ ہو، جس نے لبادہ تو کچھ اور اوڑا ہوا ہو، اندر سے وہ کچھ اور ہو، اوپر سے آدم ہو اندر سے ابلیس ہو، اللہ، جتنی نقصان دہ اس کی صحبت ہے۔ اور اس پہ پھر 1000 سال کے مجدد کا کمنٹ، جی، آپ فرماتے ہیں اس کا اثر کیا ہے کہ جب کبھی کوئی ناقص کے ہتھے چڑھتا ہے، کوئی سالک، جی، کوئی مرید، کوئی طالب حق کسی ناقص کے ہتھے چڑھتا ہے، مفتی صاحب پوری امت میں لگتا ہے اتنا بڑا کمنٹ اور ایسا جملہ اس صحبت پہ نہیں کہا کسی نے ہوگا، اور یہ آپ کا مشاہدہ ہے، حضرت مجدد الفسانی کا مشاہدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا باطن ڈیمیج ہو جاتا ہے بجائے درست ہونے کے۔ درست ہونا تو اور بات ہے نا، ڈیمیج ہونے کا مطلب بھی سمجھنے والی بات ہے جو میں نے لفظ کہا۔ فرماتے ہیں کہ وہ جوہر روحانیت جی، جو قدرت نے ازلی طور پر ہر انسان کے باطن میں ودیت کر رکھا ہے، جس وقت وہ روح کا آبگینہ کسی ناقص کاریگر کے ہتھے چڑھے گا، قاری صاحب، تو ٹوٹے گا مفتی صاحب، اللہ اکبر، وہ ڈیمیج ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اب وہ مکے چلا جائے، مدینے چلا جائے، وہ کسی غوث قطب کے پاس بھی چلا جائے، وہ رب کا بنایا ہوا آئین جو جوہر نورانی ہے، جوہر روحانی ہے، وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، یعنی وہ اس کی ازلی ابدی صلاحیت و اہلیت، قبولیت روحانیت و معرفت کے لیے جو ضروری تھی وہ ضائع ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے وہ ساری زندگی سرگرداں رہے گا۔ حضرت سعدی پھر یاد آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں
کہ تربیت نا اہل راہ چن گردگاں بر گنبدست، جی پرتوے نیکا نہ گیرت ہر کے بنیادش بدست. اس کی طرف داتا صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ اشرار کی طرف گیا کیوں تھا بھلا، جی جی، یہ سمجھنے والی بات ہے. اس کا میلان ہاں، اس کا میلان تبھی چونکہ شر پر مبنی تھا. فرماتے ہیں اللہ اکبر. یاد رکھو جو شریر لوگوں سے صحبت رکھے گا وہ اپنی شرارت نفس کے ماتحت ہوگا، اور اگر تباً نیک ہوگا، جبلتاً نیک ہوگا، اندر نیکی ہوگی تو کھینچے گا. الجنس یمیل الی الجنس، اور کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑ رہا ہے، چڑیاں چڑیوں کے ساتھ، باز بازوں کے حضرت ساتھ. ایک بہت بڑا عقدہ جو ہے کھول دیا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ عام طور پر انسان یا ہم میں سے ہر کوئی اپنی کسی نہ کسی خامی کجی کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے بلا شبہ کہ اس کی وجہ سے یہ میرے ہوا اندر یہ ہے، دوسروں پہ ڈال دیتا ہے، دوسروں پہ ڈال اپنا دیتا ہے، کیا ہوا، اپنا کیا ہوا دوسروں یہاں پہ. اصل مرض تک پہنچ گئے. اصل ایسا مرض تک نبض پہنچ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ جس کی طرف سادی اشارہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں پرتوے نیکاں نہ گیرت ہر کے بنیادش بدست. جی، جو اندر سے ہی بنیاد سے ہی برا اور خراب ہے وہ نیکوں کا دامن تھامتا ہی نہیں، جاتا ہی نہیں وہاں. جاتا ہی نہیں ہے، توفیق وہ ہی نہیں بروں ہوتی. کی طرف کھینچتا ہے. واہ اور اس کی واہ مثال کیا دیتے ہیں، تربیت نا اہل را چن گردگاں بر گنبدست. جی. اگر پھر وہ کسی اچھے کی صحبت میں چلا بھی ہے تو ٹکتا نہیں، اس کا وہاں دل نہیں لگتا، ہاں، اسے وہاں لذت نہیں آتی، اسے مزہ نہیں آتا، کیونکہ اس کی سکون نہیں، ہاں اسے سکون نہیں مل رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر کوئی ولی اللہ، کوئی نیک آدمی صالح ایسا ہو جاتا ہے جی، کہ وہ تھا تو نہیں اس فیلڈ کا، ادھر آ گیا ہے، تو وہ تو شفقت کریں گے، لیکن فرمایا اس کی تربیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اخروٹ کو گنبد پر ٹکانے کی کوشش کرنا. اللہ اکبر. جیسے اخروٹ کبھی گنبد پہ نہیں ٹک ٹھہر نہیں سکتا، سکتا. گنبد بھی گول ہے، اخروٹ بھی گول ہے، تو پھسل جائے گا، ہم ٹکائیں گے وہ پھر. فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے، وہ پھر وہاں جا کے بھی فیض یاب نہیں ہو پاتا. اور حضرت رومی رحمۃ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص ازلی، جس کی یہ داتا صاحب اشارہ کر رہے ہیں نا، جو طبی طور پہ اور جبلی طور پہ جس کے اندر شر ہے اور بدی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تو پھر نبی کی صحبت بھی سود مند نہیں ہوتی. وہ وہاں بیٹھ کے بھی عبداللہ بن ابی ہی رہتا ہے. وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حالانکہ اس سے اعلیٰ اور اس سے بہتر صحبت ہی کوئی صحبت نہیں. رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب پہ فائز کرنے والی صحبت تھی، لیکن چونکہ وہ ازلی بدبخت تھا اور اس کے اندر شکاوت جبلتاً تھی، لہٰذا وہ وہاں پر بیٹھ کے بھی دیدن روئے نبی کہتے ہیں سود نہ بود، ہر کرا روئے بے بہبود نہ بود، دیدن روئے نبی سود نہ بود. پھر نبی کا چہرہ دیکھنا بھی اسے. حضرت ہم نے جو گفتگو کی ہے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تشریح پر، جو مجددانہ جی اور بلا شبہ امام الصوفیاء اور تصوف کے امام کی حیثیت سے فرمائی ہے، یعنی ایک دفعہ آدمی بڑے سے بڑا جو ہے وہ اندر سے ہل جاتا ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخری لمحات میں تھوڑا سا اس طرف رہنمائی کر دیں کہ اگرچہ ہمیں اس لیول کے مطلب ہے ہم ان لوگوں کو، ان افراد کو دستیاب نہیں پاتے ہیں. حسن بصری تو نہیں آئیں گے، سعید بن مسیب نہیں آئیں گے. اب اپنے دور میں ڈھونڈنا ہے ہم نے اللہ کہ یہاں اب حسن بصری کون ہے اور اس کا معیار، اب سعید بن مسیب کون ہے، اس کا معیار جو ہے، اس کا معیار اور یہ کسوٹیاں ہیں، یہ سٹینڈرڈ ہیں. اس کے سارے پہلو جب سامنے رکھ کے ہم نکلتے ہیں نا، تو مفتی صاحب داتا صاحب نے لکھا ہے اور بھی صوفیاء نے لکھا ہے کہ کوئی دور اولیاء اللہ سے خالی نہیں. سبحان اللہ. وما من قریۃ الا فیہا کتب، امام ابن عربی فرماتے ہیں ہر جگہ اللہ نے اپنا پیارا کوئی بندہ، کوئی محبوب، کوئی کتب، کوئی ایسا صاحب حال رکھا ہے. آپ نے اسے ڈھونڈنا ہے، اسے تلاش کرنا. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، صنم کدا ہے جہاں لائے. تو اس صنم کدے میں آپ نے کوئی براہیم ڈھونڈنا ہے. اسی ذکر کے آخر میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آخری ارشادات ہیں آپ کے، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ حاصل اور نتیجہ ہے. میں چاہوں گا کہ وہ مختصر وقت اس میں آپ عربی کا شعر لائے ہیں جی کہ فلا تحقرن نفسی وانت حبیبھا. انداز بڑا پیارا ہے جی جی کہ مجھے حقیر نہ جانو میری ذات کو اور میرے نفس کو، اس لیے کہ تم ہی تو میرے محبوب ہو. سبحان اللہ. فَكُلُّ اِمْرِئٍ يَسِيبُ إِلَىٰ مَن يُجَانِسُ. اب وہ دلیل دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے ہم جنس سے ہی مطلب کو پہنچتا ہے اور اسی کی طرف کھینچتا ہے. یعنی دلیل دیکھیے کیسی ہے کہ باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم. خواجہ میردرد فرماتے ہیں. اب یہاں تواضع بھی ہے، عاجزی بھی ہے کہ میں جب طالب بن کے تیرے پاس آ گیا ہوں تیری صحبت میں، تو
تو اب مجھے حقیر نہ جان، اس لیے کہ ایٹ لیسٹ تو میرا محبوب تو ہے نا۔ سبحان، یعنی جو میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا جواب بھی دے دیا ہے موجودہ دور کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ہم اس لیول کی اور اس مرتبے اور مقام کی ہستیوں کو تو ہم ان کا ذکر، لیکن ان کی جو سیرت اور ان کے جو اقوال ہمیں مفتی ملتے صاحب ہیں اس ان میں کی میں روشنی تو ہم ان کو سمجھتا ہوں سنبھال حرف کے، آخر قول ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، سبحان اللہ، بس مجھے تو جہاں کبھی ساری کتابیں جواب دے جائیں بند ہو جائیں تو آپ کا میں ایک ہی یہ قول پڑھتا ہوتا ہوں۔ آپ سبحان فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سوئے ہوئے شیر سے جاگتی ہوئی بلی بہتر ہوتی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بس حرف آخر ہے سبحان اللہ، کہ چلو نہ شیر صحیح تمہارے دور میں کوئی بلی ہی ڈھونڈ لو بھائی اپنے، اللہ اکبر، وہ تمہیں کہیں تو پہنچائے گی۔ حضرت ناظرین اور پوری امت کے لیے اس چیز کی رہنمائی بہت ضروری ہے کہ وہ اس تصوف کو اور ان ساری چیزوں کو ان رسم و رواج میں ڈھونڈنے جی کی ہاں، بجائے، یہ المیہ ہے رسم و کہ ہم نے رواج رسوم کو اصل دے دیا ہے، فرع کو اصل بنا دیا۔ فرع کو اصل بنا دیا، رسم و رواج میں ڈھونڈنے کی بجائے فوکس کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت و شریعت سنت پر بے اور شک۔ اس کے بعد ان لوگوں کی صحبت پر جو اس سنت و شریعت کے سانچے حضور میں داتا صاحب غوث اعظم مجدد صاحب رحمہ اللہ، اب ان سے بڑے اور کون ہستیاں آئیں گی ان کے بعد؟ ان کا اس پہ اجماع و اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو تم ہوا میں اڑتا دیکھو سبحان اور وہ شریعت مطہرہ کے مخالف جا رہا ہو تو فرمایا وہ مکھی تو ہو سکتی ہے، وہ ولی نہیں ہو اللہ، سکتی۔ واہ واہ واہ، کسی کو دریا پہ چلتا ہوا دیکھو تو فرمایا اگر خلاف شریعت اس کے اندر کوئی افعال پائے جاتے ہیں، شریعت مطہرہ کا اعلانیہ مخالف ہے اور باغی ہے، تو فرمایا وہ لکڑی کی ایک چپٹی تو ہو سکتی ہے، ولی نہیں وہ ہو اللہ کا ولی نہیں اللہ ہو سکتا۔ تو معیار ولایت جو ہے وہ کرامت بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، جی بالکل نہیں، بلکہ استقامت ہے۔ استقامت ہے، جس شخص نے ان صوفیاء، ان اسلاف اور نبی کریم علیہ السلام کے طریق کو پکڑا اور پھر اس پہ ثابت قدم رہا، استقامت سے چلا، وہ ولی ہے، اس سے کوئی کرامت ہو یا نہ ہو۔ کرامت تو شرائط ولایت میں سے ہے ہی نہیں، ہے اور خاص طور پہ حصی کرامتیں جس کی طرح عوام الناس کھنچ جاتے سبحان ہیں، اللہ، اس میں جو دادا صاحب نے اشارہ کیا اشرار، وہ اشرار ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ سبحان، آج کل تو مفتی صاحب پیر وغیرہ بھی پیچھے رہ گئے، اب تو عملیات کا دور آ گیا ہے، جی ہاں، بس جادو ٹونا سحر عملیات جو کہو گے وہی ہوگا، جو میں ہر کہوں مشکل پورا ہو آسان۔ جائے وہی۔ اب یہ تصوف بن گیا، یہ ولایت بن گئی اور یہ بزرگی بن گئی۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت ان کے اقوال میں سے دو اقوال کا انتخاب اور اس کی تشریح اور اس کی روشنی میں تصوف کی حقیقت کو، صحبت کو، اور ایک خاص چیز جو آپ کے قول مبارک سے ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گرد و پیش اور جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہے، جن لوگوں سے ہماری عقیدت ہے، جن لوگوں سے ہمارا کوئی نہ کوئی ایک اعتقاد کا رشتہ ہے، انہیں ایک لمحے کے لیے رک کر قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و شریعت کے آئینے میں اور سانچے میں ایک نظر ضرور دیکھ لینا چاہیے، تاکہ ہم ان باطلانے راہ طریقت کو جدا کر سکیں جو حقیقتاً طالبان راہ حقیقت ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جس خوبصورت کلام اور اقوال کے انتخاب کے ساتھ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کیا ہے، وہ آپ کا حصہ ہے۔ انہی تعلیمات، انہی تشریحات، انہی انوار و تجلیات اور اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے ایک نئے پروگرام، نئی ہستی کے ذکر کے ساتھ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات کے آئینے میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا، اپنوں کا اور دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیے گا، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اور کوشش کیجئے کہ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کیجئے کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے محبوبوں کے ساتھ بہت قریب کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔